میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس نوعیت کے جو کیسز ہوتے ہیں جس میں عوام کو بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کو ریلیف چاہیے ہوتا ہے، اس میں ہماری خواہش یہی ہوتی ہے کہ یہ کیسز چلیں اور اس میں عوام کو فوری انصاف ملے۔ بہرحال ہمارے فاضل جج صاحب نے یہ یقین ظاہر ہے کہ ہیئرنگ کے دوران کئی مرتبہ یہ بات فرمائی ہے کہ اس کیس کا جب بھی فیصلہ ہوگا تو جس ڈیٹ سے یہ کیس داخل ہوا ہے اس وقت تک سے جو کچھ بھی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز میں جو ناجائز چارجز لگ کر آئیں وہ واپس کیے جائیں گے۔ تو اس لیے قدرے ہمیں اطمینان تو ہوتا ہے، لیکن ہم پھر بھی فوری انصاف چاہتے ہیں اور لوگوں کو تو ظاہر ہے ہر دفعہ جب بل آتا ہے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جب سے ہم نے اپنی اس ایکٹیویٹی کو مزید بڑھایا ہے، احتجاج کیا ہے اور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے، تو کے الیکٹرک جو ظاہر ایک مافیا کی صورت میں موجود ہے، اس نے اپنے آپ کو جان چھڑانے کے لیے اور اپنا تاثر بہتر کرنے کے لیے ہی صحیح، لیکن ہماری اس جد و جہد کے نتیجے میں عوام کو یہ ریلیف ملا کہ 4 روپے 87 پیسے اس مرتبہ جو کم ہو کر بجلی کے بلوں میں پر یونٹ آئے ہیں۔ میں کراچی کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور ہم اس مافیا کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ بات بہت واضح ہے کہ کے الیکٹرک مافیا کے ساتھ تمام پارٹیاں ہیں، تمام مافیاز ہیں اور جماعت اسلامی کا ان سے مقابلہ ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کے ساتھ کراچی کے 3 کروڑ عوام ہیں اور کے الیکٹرک کے ساتھ تمام پارٹیاں ہیں۔ تمام کا مطلب تمام، چاہے وہ اپنے آپ کو بے ایمان، ایماندار، بہت اہل، بہت خوددار کہتے ہوں، وہ سارے کے الیکٹرک مافیا کا حصہ ہیں، اس کے ریکٹ کا حصہ ہیں اور ان سے مراعات لیتے ہیں۔ ان کے اکاؤنٹس آپ چیک کر لیں، ابراج کیپٹل کے ساتھ، ابراج گروپ کے ساتھ جن کی کھاتے بندے ہوئے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی کراچی کے عوام سے وفادار نہیں ہو سکتے جو کے الیکٹرک مافیا کے ساتھ ہیں اور کے الیکٹرک کو بہت اچھا ادارہ کہتے ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی کھڑی ہے الحمدللہ اور اس کے ساتھ کراچی کے عوام کی سپورٹ موجود ہے۔ ہم یہ کیس لڑیں گے انشاءاللہ اور ہماری سنجیدگی یہ ہے کہ رات 2 بجے تک میں خود الیکشن کیمپین میں تھا، بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن آج صبح سے الحمدللہ ہماری پوری ٹیم اور میں خود بھی یہاں پر موجود ہوں۔ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ان کیسز کو کتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں اور خود جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں اپنے فاضل وکلا کے ساتھ۔ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی رپورٹس آتی چلی جاتی ہیں کہ الیکٹرک مافیا ایکسپوز ہوتی جاتی ہے اور اس کے سہولت کار بھی۔ 2005 میں لوگ کہتے ہیں نا پرائیویٹائزیشن کا بہت فائدہ ہوا، ہمارے ایک بہت بڑی پارٹی ہے، اس کے کراچی کے میئر کے بھی امیدوار ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ الیکٹرک پاکستان کی سب سے اچھی بجلی والی کمپنی ہے اور بڑا فائدہ ہوا اس سے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان صاحب سے کہ 2005 میں یہ جو ہمارا KESC تھا جو پرائیویٹائز نہیں ہوا تھا، وہ 9,304 ملین یونٹ پروڈیوس کرتا تھا، جنریٹ کرتا تھا، پیداوار تھی 9,304 ملین یونٹ، اور اس کے بعد آج 2022 میں خود کے الیکٹرک کی اینول رپورٹ دیکھ لیجئے، اس میں 8,600 کچھ یونٹ ہیں۔ 8% 17 سال میں پیداوار میں کمی کی ہے کہ الیکٹرک نے۔ ان کو جنریشن کا بھی لائسنس ملا ہوا ہے، ٹرانسمیشن کا بھی ملا ہوا ہے، ڈسٹریبیوشن کا بھی ملا ہوا ہے، اور جب ہم نے کہا کہ یہ لائسنس کینسل ہونا چاہیے تو اسد عمر، رزاق داؤد اور ان کی ندیم بابر، یہ سارے لوگ جو PTI کے وزراء تھے پچھلی حکومت میں، ججوں کے چیمبر میں چلے گئے اور کہا کہ خدا کے لیے یہ لائسنس کینسل نہ کریں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ یہ ارسطو ہمیں بتائیں کہ کراچی کے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے کہ آپ نے ان کا لائسنس کینسل ہونے سے بچایا اور نئی کمپنیوں کو آپ انوائٹ نہیں کرتے۔ ایک مونوپلی ہے جو اس وقت ان لوگوں کے جو معاشی دہشت گردی کر رہے ہیں، وائٹ کالر کرمنلز ہیں جو کہ الیکٹرک کے پورے سسٹم کو چلا رہے ہیں اور ان کے یہ سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت نون لیگ کی حکومت ہے، اس سے پہلے بھی نون لیگ کی حکومت تھی، محمد زبیر صاحب گورنر تھے، ہم نے 4 دن کا دھرنا دیا کہ الیکٹرک کے خلاف، 2017 کی بات ہے، اور اس وقت پھر ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا کہ وہ جو 13 پوائنٹس ہم نے لکھ کر دیے تھے جو کہ الیکٹرک مافیا کے حوالے سے تھے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے گا، لیکن نون لیگ نے بھی کہ الیکٹرک کی سہولت کاری کی، بلکہ جب لوڈ شیڈنگ بڑھ جاتی تھی لوگ چیخنے لگتے تھے تو گورنر ہاؤس میں اجلاس ہوتا تھا اور اس اجلاس میں کہ الیکٹرک کو مزید سہولت دے دی جاتی تھی۔
پھر اس کے بعد عمران اسماعیل صاحب گورنر بنے, پورے 3.5 سال کے الیکٹرک مافیا کے سپورٹر رہے. پھر اس کے بعد مزید گورنر ہاؤس تو خیر ابھی آئے ہیں ٹیسوری صاحب, لیکن پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو, اور ایم کیو ایم تو سب کے سجن سب کا بیلی ہے اور ہر وقت جو ہے وہ اپنی قیمت لگانے کے لیے تیار ہیں, تو یہ سارے لوگ مل کر کے الیکٹرک مافیا کو سپورٹ کرتے ہیں. میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے حق میں کون لڑ رہا ہے اور ان کے خلاف مافیا کا ساتھ کون دے رہا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کراچی میں اس وقت جو پاور پلانٹس ہیں, جس میں کینپ کے جو پاور پلانٹ ہے وہ 2200 میگا واٹ جنریٹ کرتا ہے, اس میں ایک لکی کا پاور پلانٹ ہے وہ 6600 میگا واٹ جنریٹ کرتا ہے, 660 میگا واٹ جنریٹ کرتا ہے. اور اسی طرح سے ہب کا جو ہے وہ ہپکو کا جو کول کا کراچی کا پلانٹ ہے وہ بھی تقریباً 1300 کے قریب میگا واٹ جنریٹ کرتا ہے. یہ 4120 میگا واٹ کراچی میں بجلی پروڈیوس ہوتی ہے. تو نیشنل گرڈ سے جو ہمیں بجلی ملتی ہے, اگر کہ الیکٹرک کے ہاتھ سے یہ جنریشن نکال دی جائے اور قومی سطح پر یہ ہمیں سستی بجلی ملنا شروع ہو جائے, تو ان کے پروفٹ ہمیں نہیں دینے پڑیں گے, ان کی کک بیکس ہمیں نہیں دینی پڑیں گی, ہمیں سستی بجلی ملے گی اور اس سستی بجلی کا فائدہ کراچی کے عوام کو ہوگا. جبکہ بجلی ایکسس ہے, پاکستان میں بجلی زیادہ ہے, ٹیک اور پے کے معاہدے ہیں, یہ بات وہ لوگ جانتے ہیں جو معیشت سے بھی واقف ہیں اور ٹیکنیکل چیزوں سے بھی واقف ہیں. یعنی اگر ہم چلائیں نہ چلائیں, ہم بجلی کنزیوم کریں نہ کریں, ایسے معاہدے گورنمنٹ آف پاکستان نے کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. یہ پیمنٹ ان کے پھپا جی کے گھر سے نہیں ہوتی, یہ میرے اور آپ کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال کے لی جاتی ہے. یہ آپ موبائل کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں, اس کے کارڈ کے اوپر. ہمارے بچے جو بسکٹ کھاتے ہیں اس پہ بھی سیلس ٹیکس لکھا ہوا ہوتا ہے. ہم لوگ جو صابن استعمال کرتے ہیں اس پہ بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں. غریب لوگ ٹیکس دیتے ہیں, مڈل کلاس لوگ ٹیکس دیتے ہیں, تو ملک کا نظام چلتا ہے. لیکن یہ پیمنٹ کر رہے ہیں اور بجلی کنزیوم نہیں ہو رہی کراچی میں. کراچی نے کیا قصور کیا ہے؟ جو 54% ایکسپورٹ کرتا ہے, 67% ریونیو جنریٹ کرتا ہے, تو اس کی بجلی کراچی میں استعمال کیوں نہ ہو اور اس کے الیکٹرک مافیا کو درمیان سے کیوں نہ ہٹایا جائے؟ جنریشن گورنمنٹ چلائے, ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن دوسری کمپنیوں کو انوائٹ کریں, کمپٹیشن پیدا کریں. سیدھا فارمولا ہے, لیکن یہ سیدھا فارمولا عوام کے حق میں ہے, مافیاز کے خلاف ہے. اس لیے نون لیگ, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم سب مافیاز کا ساتھ دیتے ہیں, کراچی کے عوام کا ساتھ نہیں دیتے. اس لیے کراچی کے عوام بھی اب انتقام لے رہے ہیں. اور آپ دیکھیں ملک بھر میں ضمنی انتخاب ہوتا ہے اور 50% کاسٹنگ ہوتی ہے. کراچی میں ضمنی انتخاب ہوتا ہے 12%, 8%, 11%, 14% کاسٹنگ ہوتی ہے. اب لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کراچی کے عوام پاپولر لیڈروں کے جیب میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب آئیں گے اور آ کے لوگ ووٹ ڈالیں گے, لوگ آپ سے 1100 ارب روپے کے پیکج کا حساب بھی لیں گے. لوگ 15 سال کی پیپلز پارٹی کی کرپشن کا حساب بھی لیں گے. نون لیگ نے جس طرح اس شہر کو اگنور کیا اس کا حساب بھی لیں گے. 35 سال کی دہشت گردی کا ایم کیو ایم سے بھی حساب لے رہے ہیں اور ان لوگوں سے بھی حساب لے رہے ہیں جنہوں نے کراچی سے بھر کر ووٹ تو لیے تھے لیکن کراچی کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا. ان کی یہاں کی لیڈرشپ اگر کیپیبل ہوتی تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. کراچی میں کوئی بڑا پروجیکٹ شروع ہوتا, کراچی میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی. وفاق اتنا بڑا ادارہ ہوتا ہے, اگر وہ کچھ کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اس کو. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مافیاز کا مقابلہ جماعت اسلامی سے ہے, مافیاز کا مقابلہ کراچی کے عوام سے ہے, اور کراچی کے عوام کو جماعت اسلامی پر الحمدللہ وہ اعتماد کر رہے ہیں. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جوں عوام کا یہ تعلق جماعت سے بڑھتا جا رہا ہے, ترازو نشان پہ وہ مہر لگانا چاہتے ہیں, بلدیاتی انتخاب ہم کرانا چاہتے ہیں, اتنا ہی یہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی ایک بہانہ, کبھی دوسرا بہانہ, کبھی تیسرا بہانہ. آج بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وہاں اجلاس ہو رہا ہے. اب کیوں ہو رہے ہیں یہ اجلاس؟ چیف الیکشن کمشنر کو تو بالکل آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دینا چاہیے ان کے خطوط کو. اس سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے, پولیٹیکل ورکر بھی ڈسٹرب ہوتا ہے, پولیٹیکل رائے بھی ڈسٹرب ہوتی ہے, عوام بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور یہ چاہتے ہیں کہ اگر الیکشن ان کو چونکہ کرانا پڑ رہا ہے تو اس طرح کنفیوژن رکھو کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کی جو کاسٹنگ ہے وہ کم ہو جائے اور حکومتی پارٹیاں مینورنگ کر کے, دھاندلی کر کے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کریں. جماعت اسلامی ہی مقابلہ کر رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں ضمنی انتخابوں کا جن کو اتنا مروڑ ہے, جو بے رنگ بے بو بے ذائقہ ہیں, وہ بلدیاتی انتخاب کے لیے اتنا زور کیوں نہیں لگا رہے؟ وہ اس کے لیے کیوں نہیں دھرنے دیتے؟ وہ اس کے لیے, کراچی کے حق کے لیے کوئی نہیں اٹھے گا اور اپنی سیاست بازی کے لیے سب کام کریں گے.
اس لیے کراچی کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بھاگ رہے ہیں, ہم پیچھے پیچھے جائیں گے. اب 23 اکتوبر کو انتخاب ہونا چاہیے اور اس انتخاب میں انشاءاللہ کراچی کے عوام جماعت اسلامی کا میئر لے کر آئیں گے, اس کی پوری ٹیم لے کر آئیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ نے تو یہ بتا دیں کہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ محنت کی جا رہی ہے, کیمپین کی جا رہی ہے, ابھی جو NA 239 2007 کے الیکشن ہوئے اس میں بڑے برے ریزلٹس آئے ووٹنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو کیا تیاری ہو رہی ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا پھر دوبارہ ہو رہے ہیں, کیا لگ رہا ہے؟ اور کے الیکٹرک کے حوالے سے نیپرا میں جب آپ نے ہیئرنگ میں اپنے اسٹیٹمنٹ دیا تھا تو اب تک جتنی آپ نے ورکنگ کی ہے, کیا کے الیکٹرک کے علاوہ کوئی اور ایسی کمپنی آپ کے سامنے آئی ہے جو کراچی میں بجلی سپلائی کرنے کی بات کرتی ہے اور جس کے پاس اپنا سرمایہ موجود ہے؟ 3 سوال ہیں آپ کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 239 اور 237 میں جو ووٹ کاسٹنگ کم ہوئی ہے اس کا سبب میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں نے دلچسپی اس لیے نہیں لی کہ اس کا کراچی کے عوام کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے. کراچی کے لوگ چاہتے ہیں بلدیاتی انتخاب ہو, ان کا میئر آئے, ان کی سڑکیں بنیں, ان کرپشن ختم ہو ان سڑکوں کے اوپر. 14 ارب روپے کے پیچ ورک کے ساتھ, کروڑوں روپے کے اشتہارات کے ساتھ پیپلز پارٹی مزید 80% کرپشن کرنے جا رہی ہے. یہ کراچی کا میئر ہوگا تو کم از کم اس کو روکے گا تو صحیح. اس میں کم از کم یہ تو ہوگا کہ 70-80% تک تو جو ہے وہ اب خود کرپشن جب جماعت اسلامی کے لوگ نہیں کریں گے انشاءاللہ تو اس کے نتیجے میں یہ پیسے عوام پہ تو لگنا شروع ہوں گے. تو میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو. بدترین صورتحال سے شہر دو چار ہے تو لوگ تو بلدیاتی الیکشن چاہتے ہیں, لوگ ضمنی انتخاب نہیں چاہتے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پنجاب میں ویو بنی, KP میں ویو بنی, کراچی میں پاپولیرٹی ہے مختلف جماعتوں کی. اور خود ظاہر خان صاحب الیکشن لڑ رہے تھے, ان کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں, لیکن لوگوں نے خان صاحب سے ناراضی کا اظہار کیا ہے کراچی کے لوگوں نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب ایسا تو نہیں ہوگا 3.5 سال میں 3.5 دن 3.5 گھنٹے کے لیے آئیں آپ اور اس کے بعد ہم سے کہیں کہ ووٹ بھی بھر بھر کے ڈالیں. تو آپ کو اپنا کنڈکٹ اور آپ کی اپنی پارٹی تو دیکھیں. اور یہ تو خود سوالیہ نشان ہے کہ ان کی پارٹی ایک سیٹ پر انتخاب صحیح سے نہیں لڑ سکی اور اپنا ووٹ نہیں بچا سکی. اگر بالفرض ان کا ووٹ ہے, ان کی پوری پارٹی ایک NA کی سیٹ نہیں بچا سکی تو وہ کراچی میں کیا ڈیلیور کریں گے؟ تو بیڑا غرق تو ہوا ہے. اور اس کے نتیجے میں کراچی کے لوگ سفر کر رہے ہیں. بھر کے مینڈیٹ دیا تھا اور ان کی پارٹی کے لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں, کوئی کام کرتے نہیں ہیں. غلط رپورٹیں خان صاحب کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. کبھی 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کرا دیتے ہیں, کبھی 162 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کرا دیتے ہیں, کبھی K4 منصوبہ ان سے کہلوا دیتے ہیں کہ ہم بنوا رہے ہیں اور ہم نے مکمل کروایا. کچھ ہوتا ہی نہیں ہے زمین پر. ایک دفعہ تو خان صاحب نے آ کر یہاں پر یہ کہہ دیا کہ سرکولر ریلوے ہم 2 سال کے اندر بنا دیں گے اور اس میں جو ہے وہ 200-300 ارب روپے لگیں گے. نہ سوت, نہ کپاس اور کولیوں میں لٹھم لٹھا, نہ کوئی چیز تھی, اور جو ہے ان سے اعلان کروا دیتے ہیں. تو اتنی نااہل قسم کی جو قیادت یہاں موجود ہے وہ کیا ڈیلیور کرے گی؟ اسی لیے بلدیاتی الیکشن سے سب بھاگتے ہیں, اسی لیے وہ بھی اس پر زیادہ آواز نہیں اٹھاتے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ضمنی انتخابوں سے لوگوں کی عدم دلچسپی اس بات کا اظہار ہے کہ کراچی کے لوگ بلدیاتی الیکشن اور اپنی پسند کی قیادت چاہتے ہیں, نمبر 1. اور نمبر 2, جو آپ نے کے الیکٹرک کی بات کی تو اس کی پرائیویٹائزیشن کے عمل سے لے کر آج تک جماعت اسلامی اس پورے فراڈ کے خلاف ہے. اور ہم نے جتنی بھی اپنی سبمیشن ہے نیپرا میں بھی جمع کرائی ہیں, سپریم کورٹ بھی گئے ہیں, ہائی کورٹس میں بھی گئے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ اب بات بننا شروع ہوئی ہے. پہلی مرتبہ ایک سیریس قسم کی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. آج البتہ یہ ضرور ہوا کہ اگلی ڈیٹ دے دی گئی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیریس پروسیڈنگ ہوگی. اور پچھلے دنوں وہ جو چارجز مرتضیٰ وہاب صاحب لگانا چاہتے تھے وہ روک دیے گئے ہیں. یہ بھی ایک بڑی کامیابی کراچی کے لوگوں کی, اس کا کیس بھی چل رہا ہے. تو یہ ضرور ہے. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اور کمپنیاں, پوری دنیا میں کمپنیاں آتی ہیں کام کرنے کے لیے, یہاں کیوں نہیں آئیں گی؟ کراچی اپنے بدترین حالات میں بھی بہترین انویسٹمنٹ کی جگہ ہے اس وقت, کوئی اس کو اگنور نہیں کر سکتا. یہاں پر 32 لاکھ صارفین ہیں, ان صارفین کو دیکھ کر کون نہیں آئے گا؟ لیکن جب آپ اپنی پسند کے مونوپلائز جو کرمنلز ہیں اور مافیاز ہیں اور ڈاکو ہیں ان کو یہ ساری پارٹیاں فیور دیں گی تو پھر کون آئے گا یہاں؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اوپن اور کمپٹیشن کمیشن جو بنا ہوا ہے اس کے تحت جو ہے کمپنیوں کو انوائٹ کرنا. جنریشن تو دینی نہیں چاہیے کسی کو, جنریشن تو ہے ہمارے پاس, ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے کمپنیاں ہونی چاہیے. اچھا صاحب, آپ نے 4 روپے بجلی پہ جو ریٹ کم ہوا اس کا کریڈٹ آپ کے الیکٹرک کو دیتے ہیں, جب کے الیکٹرک نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا. کے الیکٹرک کون دے رہا؟ وہ فیڈرل گورنمنٹ نے 4 روپے کم کیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ 2 بجے رات تک کمپین چلا رہے ہیں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے, لیکن سندھ گورنمنٹ نے پھر درخواست دے دی کہ 3 مہینے کے لیے ملتوی کر دیے جائیں. اچھا, ایک تو یہ کہ کے الیکٹرک نے نہیں کیا, وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز میں اس مرتبہ ہمارے پریشر کے نتیجے میں کے الیکٹرک نے یہ کہا کہ چونکہ ہم تو بہت ایمانداری سے کام کرتے ہیں, جب بڑھتے ہیں تو بڑھا دیتے ہیں, کم ہوتے ہیں تو گھٹا دیتے ہیں. آپ یقین کریں یہ پٹیشن نہیں ہوتی اور جماعت اسلامی موجود نہیں ہوتی تو یہ 4 روپے 88 پیسے بڑھاتے, کم نہیں کرتے.
آپ یقین کریں یہ تو پریشر ہے عوام کا اور ہماری پٹیشن ہے, ہماری جد و جہد ہے, ہماری سیریسنس ہے جس سے کراچی کے عوام کو ریلیف مل رہا ہے. ابھی تو ہم ایک پٹیشن اور کرنے جا رہے ہیں, 50 ارب روپے کلو بیگ کے کھائے ہوئے کے الیکٹرک والے ہمارے, ابھی وہ پٹیشن بھی آئے گی انشاءاللہ. اب نہیں, ہم اب ایک ایک کر کے ان کو پیچھے کریں گے انشاءاللہ. اور جہاں تک آپ نے دوسری بات کیا پوچھی, ہم تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں, سندھ گورنمنٹ جمہوریت کی جیم کے نقطے سے بھی واقف نہیں ہے. وصیت اور وراثت اور خاندان پر چلنے والی پارٹی وڈیروں کا ایک اتحاد ہے, جاگیرداروں کا ایک اکٹھ ہے, اور یہ مقامی ہاریوں کو ڈبو کر برباد کر کے سندھ اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنے والا ایک مافیا ہے, اور ان کے سہولت کار ایم کیو ایم ہے, اور تقریباً سبھی لوگ اس وقت تو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ بلدیاتی الیکشن سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ گراس روٹ ڈیموکریسی سے بھاگتے ہیں, وہ اختیارات کو اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی نہیں دینا چاہتے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کے لوگ جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہے ہیں کراچی کے ایشوز پر, اس لیے بھاگ رہے ہیں. ایک خط لکھتے ہیں, ہم جواب دے دیتے ہیں, وہ دوسرا لکھتے ہیں, ہم آدھا گھنٹے میں جواب دے دیتے ہیں, انہوں نے تیسرا لکھا, ہم نے 1 گھنٹے میں جواب دے دیا. ہم بھی الیکشن کمیشن میں پوری طرح سے اپنے موقف کے ساتھ موجود ہیں. اب آئین کی جو ان کی حیثیت ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, آئین کی آرٹیکل 220 کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان طلب کر سکتا ہے پاکستان کے کسی بھی ادارے کو, چاہے وہ فوج ہو, چاہے وہ ایف سی ہو, چاہے وہ رینجرز ہو, یا کسی بھی صوبے کی پولیس ہو, اور کسی بھی محکمے کو وہ طلب کر سکتا ہے. جب یہ اختیار چیف الیکشن کمشنر کو حاصل ہے تو چیف الیکشن کمشنر کو اب زیادہ لوگوں کے سوالات کے خطوط لکھ کر لوگوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. انہیں حکم دینا چاہیے کہ آرمی تعینات ہو, انہیں حکم دینا چاہیے کہ رینجرز کو تعینات کیا جائے, اور اگر سندھ پولیس نہیں لگاتے یہ تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو یہ ہے اصل کام کرنے کا. اگر وہ خطوط لکھتے رہیں گے اور اس کے جواب میں وہ محکموں سے پوچھتے رہیں گے تو الیکشن کا تو دن آ گیا ہے اب بالکل. تو آپ لوگوں کو کنفیوز کر کے خود انتخابی عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. صاحب آپ نے کہا کہ رزاق داؤد اسد عمر والے ججوں کے چیمبر میں بیٹھ کے فیصلے بیٹھ کر نہیں کہا, جو میں نے کہا ہے میں اس پہ قائم. چیمبر میں چلے گئے, ہاں اس لیے گئے, چلے گئے تو وہاں یہ رپورٹ ہوا ہے, ایکسکلوسیوٹی یہ رپورٹ ہوا ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ججوں سے وہ فیصلے جو ہے نا الٹے سیدھے میرے بھائی سن لیں, جو میں نے کہا ہے, یہاں پہ آپ آئے ہیں. میرے پیارے بھائی میری بات سنیں آپ, جو میں نے کہا ہے اتنی رکھیں. میں نے کہا کہ جب ایکسکلوزیوٹی ان کی ختم ہونے جا رہی تھی, جو مونوپلائز ان کا لائسنس ہے اس کے اوپر کوسچن ہو رہا تھا, چیف جسٹس صاحب نے یہ سارے سوالات کیے تھے جو ہم نے اٹھائے ہوئے. انہوں نے پوچھا تھا اس کے مالک کون ہے, اس کا باپ کون ہے کہ الیکٹرک کا, یہ ہم نے نہیں پوچھا تھا, یہ چیف جسٹس نے پوچھا تھا سپریم کورٹ کے. یہ انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ لوڈ شیڈنگ کیوں کرتے ہیں, ان پہ تو یہ کس طرح سے علاقوں کے علاقی بجلی کاٹ دیتے ہیں. سارے سوال انہوں نے کیے تھے, اور اس کے بعد یہ بالکل واضح ہونے جا رہا تھا کہ ان کا لائسنس کینسل ہو جائے گا. تو یہ ریکویسٹ کرنے چلی گئی تھی, اس وقت کی پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت ریکویسٹ کرنے چلی گئی, ان کے چیمبر میں جا کر انہوں نے بات کی, اور یہ طریقہ ہوتا ہے کورٹس میں, اور وہاں انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ان کا لائسنس کینسل نہیں کریں, یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, ہم ٹھیک کرتے ہیں اس کو, ہم یہ کرتے ہیں. یہ میں نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے سر.